السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک اور پہلے، دوسرے و تیسرے عشرے کی حقیقت۔ رمضان المبارک اسلام کا ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جو ہر مسلمان کے لیے اللہ کی رحمتوں، مغفرتوں اور جنت کی نعمتوں کا خزانہ لے کر آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، جسے اللہ نے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ رمضان کا ہر دن، ہر رات، ہر پل اللہ کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے، لیکن سماج میں کچھ لوگ اس مہینے کو 3 حصوں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ میں بانٹ کر اسے ایک خاص ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ رمضان المبارک کی اہمیت۔ رمضان اللہ کا وہ خاص مہینہ ہے جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے عبادت اور دعا توبہ کا سنہرا موقع بنایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہری رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے فرق کی صاف نشانیاں ہیں۔ اس آیت سے صاف ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ خاص ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت قرآن کو اتارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا ہر دن اور ہر رات اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ مہینہ صرف روزے رکھنے کا نہیں بلکہ اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور جنت کی طلب کرنے کا ہے۔ رمضان میں ہر اچھا عمل کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان میں ایک نفل عبادت کرتا ہے اسے فرض کا ثواب ملتا ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اسے 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمت کا ایسا خزانہ ہے جو ہر مسلمان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور نیکیاں کمانے کا موقع دیتا ہے۔ پہلے، دوسرے اور تیسرے عشرے کا مشترکہ تصور۔ سماج میں یہ دھارنا بہت مشہور ہے کہ رمضان کو 3 حصوں میں بانٹا جائے۔ نمبر 1، پہلا عشرہ، 1 سے 10 تاریخ۔ اسے رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس حصے میں اللہ کی رحمت خاص طور پر نازل ہوتی ہے اور اس کے لیے خاص دعا مخصوص کی جاتی ہے۔ اے اللہ، مجھ پر رحم فرما، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا عشرہ، 11 سے 20 تاریخ۔ اسے مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ ماننا ہے کہ اس دوران اللہ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اس کے لیے دعا ہے، اے اللہ، مجھے معاف کر دے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تیسرا عشرہ، 21 سے 30 تاریخ۔ اسے جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ لوگ مانتے ہیں کہ اس حصے میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ اس کے لیے دعا ہے، اے اللہ، مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اس طرح کی تقسیم اور ہر عشرے کے لیے خاص دعائیں لوگوں میں بہت عام ہیں۔ مسجدوں میں، گھروں میں اور سوشل میڈیا پر بھی یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ رمضان کو اس طرح سمجھنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ بٹوارا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ کیا رمضان کا ہر حصہ سچ مچ کسی ایک خاص نعمت کے لیے مخصوص ہے؟ آئیے اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ عشروں کی حقیقت۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب ہم قرآن اور صحیح حدیث کی جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ رمضان کو 3 عشروں میں بانٹ کر ہر حصے کو کسی خاص نعمت، رحمت، مغفرت یا جہنم سے آزادی کے لیے مخصوص کیا گیا ہو۔
نہ ہی یہ ذکر ملتا ہے کہ ہر عصرے کے لیے کوئی خاص دعا پڑھنی چاہیے۔ یہاں کچھ اہم پوائنٹ ہیں جو اس کی حقیقت کو صاف کرتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن میں کوئی تقسیم نہیں۔ قرآن میں رمضان کا ذکر سورہ البقرہ کی آیت 185 میں ہے، جس میں پورے مہینے کو قرآن کے نزول اور ہدایت کا مہینہ بتایا گیا ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا نجات کے لیے ہے۔ پورا مہینہ ایک سمان روپ سے برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ نمبر 2، حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں بھی رمضان کو اس طرح 3 حصوں میں بانٹنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، کچھ خاص دنوں اور راتوں کی فضیلت ضرور بیان کی گئی ہے، جیسے لیلۃ القدر، جو آخری 10 دنوں میں ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ پہلا عشرہ صرف رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا نجات کا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نمبر 3، لیلۃ القدر اور آخری عشرہ، رمضان کے آخری 10 دنوں کی خاص اہمیت ضرور ہے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ قرآن میں سورہ القدر میں فرمایا گیا، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو۔ اس سے صاف ہے کہ آخری عشرے میں خاص برکت ہے، لیکن یہ صرف جہنم سے آزادی تک سمیت نہیں، بلکہ اس میں رحمت، مغفرت اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ ہر دن کی برکت۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا ہر دن اور ہر رات برکتوں سے بھری ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تم پر رحمت نازل کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ رمضان کا ہر لمحہ رحمت، مغفرت اور دعا کی قبولیت کا ہے، نہ کہ صرف کوئی ایک حصہ۔ یہ تقسیم کہاں سے آئی؟ اگر قرآن اور حدیث میں یہ بٹوارا ثابت نہیں ہے تو کیا سوال اٹھتا ہے کہ یہ سوچ کہاں سے آئی؟ علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ تقسیم شاید لوگوں نے اپنی سویدھا کے اور سمجھ کے حساب سے کے لیے بنائی ہوگی۔ کچھ لوگوں نے رمضان کو 3 حصوں میں بانٹ کر ہر حصے کو ایک خاص مقصد سے جوڑ دیا ہے، تاکہ عبادت کو آسان اور منظم بنایا جا سکے۔ مثال کے طور پر پہلے 10 دن رحمت کی تلاش، اگلے 10 دن معافی مانگنے اور آخری 10 دن جہنم سے نجات کی دعا کے لیے۔ لیکن یہ ایک انسانی کوشش ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ کچھ کمزور روایتیں یا بعد کے زمانے کے لوگوں کی باتیں بھی اس ادراک کو بڑھاوا دے سکتی ہیں، لیکن صحیح علم کی بنیاد قرآن اور صحیح حدیث ہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی باتوں کو بنا ثبوت کے سچ نہ مانیں۔ صحیح نظریہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کو ہمیں ایک پوری اکائی کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اس کا ہر دن، ہر رات، ہر سیکنڈ اللہ کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر پل دعا کریں، رمضان میں ہر طرح کی دعا مانگیں، رحمت، مغفرت، جنت، رزق، صحت، اولاد، دنیا و آخرت کی کامیابی، سب کچھ عبادت میں مشغول رہیں۔ روزہ، نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر اور صدقہ ہر دن کریں۔ لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ آخری 10 دنوں میں خاص طور پر عبادت بڑھائیں، کیونکہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک کو پہلے، دوسرے اور تیسرے عشرے میں بانٹ کر ہر حصے کو کسی خاص نعمت سے جوڑنا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ مہینہ اپنے ہر لمحے میں اللہ کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ٹکڑوں میں نہ بانٹیں، بلکہ ہر دن کو ایک نیا موقع سمجھیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ آمین۔